أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا صدق الله العظيم. درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا ماشاءاللہ میرے بہت سارے عزیز برخوردار نوجوان تشریف فرما ہیں. 29 دسمبر میں سامنے والے گھڑی کے مطابق 13 منٹ باقی ہیں. تو انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ انہی منٹوں میں آپ کے سامنے کچھ بات عرض کروں. بغیر کسی تمہید کے میں گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں. ماشاءاللہ جس طرح ہمارے معزز نعت خوانوں نے آپ کو مدینے کی سیر کرائی ہے، میں بھی آپ کو مسجد نبوی لیے چلتا ہوں. کوئی ضرورت نہیں ہے اس طرح سبحان اللہ کہنے کی، آپ چپ کر کے سو نہیں لیں تو آپ کی مہربانی ہے. رات کے اس پہر میں آپ خاموشی سے کوئی بات سن لو گے تو یہی بہت بڑی سبحان اللہ ہے. حضرات محترم مسجد نبوی ہے اور حضور کے ایک خادم ہے. انشاءاللہ بات سمجھ آئے گی آپ. میں کچھ سمجھانا چاہتا ہوں. یہ میرے محترم عزیزم برخوردار قربان حیدر سیفی صاحب بڑی محنت کرتے ہیں محفل کو سجانے اور بنانے میں. محفلیں ایسے نہیں سجتی، بہت وقت لگتا ہے، علماء کرام کو بلانا پڑتا ہے، ثنا خانہ نے مصطفیٰ کا ٹائم لینا پڑتا ہے، آپ دوستوں کو دعوت دینی پڑتی ہے. یہ صبح سے لگے ہوں گے، اسٹیج بنائی ہے، صفحے بچھائی ہیں، لنگر پکایا ہے، آپ کو بلایا ہے تو کچھ لے کے جائیں. صحابہ کرام علیہم الرضوان کا آپ نے ذکر سنا ہے. آپ جانتے ہیں ابو بکر کو صدیق کا لقب ملا، بڑے خوش تھے. عمر کو فاروق کہا، میں جلدی جلدی پڑھتا جاؤں گا. عمر کو فاروق کہا تو بڑے خوش. عثمان کو ذی النورین کا لقب ملا. میں جان بوجھ کے کہا، مجھے پتا ہے یہ میرا کام. آپ صرف سنیں، آپ تک آواز نہ آئے تو پھر مجھے پتا. علی مرتضیٰ کو شیر خدا کا لقب ملا، آپ بھی بڑے خوش ہیں. یہ سب کو القاب دیے تو یہ شانیں دی تو میرے مصطفیٰ نے ہیں نا. جس کو اس دنیا میں جو ملا ہے صدقہ مصطفیٰ کا ملا، اور جس کو جو ملا ہے صدقہ عشق مصطفیٰ کا ملا. اس کائنات کے اندر میرے مصطفیٰ نے جس کو جو چاہا نواز دیا ہے. سرکار کے در کا خزانہ چلتا رہتا ہے اور لوگ آتے رہے، مصطفیٰ ان کو نوازتے رہے، اور جس کو جو چاہا میرے مصطفیٰ نے عطا کیا. حضور کا خزانہ کبھی ختم ہی نہیں ہوتا. اور اللہ نے کہا اے پیارے محبوب تو سن لے، اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اے محبوب کوثر بھی ہم نے آپ کو عطا کیا ہے، اور جب ہم دینے پہ آئے ہیں تو اتنا دیں گے، اتنا دیں گے، اتنا دیں گے کہ تو اپنے رب کی عطا پہ راضی ہو. جب مصطفیٰ نے بانٹا، ابو بکر آئے تو صدیق بنا دیا، عمر آئے تو فاروق بنا دیا، عثمان آئے تو ذی النورین بنا دیا، علی مرتضیٰ آئے تو شیر خدا بنا دیا. یہ سب اپنے اپنے القاب پہ خوش ہیں. لیکن ایک ایسا بھی تھا جو کہتا تھا مجھے صدیق نہ کہو حرج نہیں، مجھے فاروق نہ کہو حرج نہیں، مجھے میں ذی النورین نہ بن سکا، شیر خدا کا لقب نہ پا سکا، لیکن میرے پاس جو لقب ہے، میرے پاس جو عہدہ ہے، میرے پاس جو مقام ہے، میرے پاس جو منصب ہے، مجھے اسی مقام پہ ناز ہے، مجھے اسی منصب پہ ناز ہے، مجھے اسی عہدے پہ ناز ہے. اے انس بن مالک، کیا عہدہ ہے تمہارے پاس، کیا لقب ہے تمہارے پاس، بارگاہ مصطفیٰ سے تمہیں کیا ملا ہے؟ تو حضرت انس کہتے ہیں مجھے جو حضور نے لقب دیا، جو بارگاہ مصطفیٰ سے مجھے عہدہ ملا، جس پر مجھے فخر ہے، وہ ہے خادم رسول. میں تو نہیں کہہ
कर आप सुभान अल्लाह बोलो, खामखाई बोली जा रहे हो, चलो बोलते रहो, मुझे क्या है। वो लक़ब है खातिम रसूल, वो लक़ब है खातिम रसूल, वो लक़ब है खातिम रसूल। और यार जरा सोचिए, कुर्बान हैदर तुझ पे भी कुर्बान जाऊं, बड़ी मेहनत करके महफिल सजाता है, यार अहबाब दोस्त को बुलाता है। अगर तेरी भी तो कोई मंशा है ना, तू भी तो चाहता होगा ना, और कुछ मिले ना मिले यही खिदमत रसूल होती रहे, यही खिदमत ज़िक्र रसूल होती रहे, यही खिदमत मिलाद रसूल होती रहे। बैठे हो, मैं एक बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं। जब सरकार आए ना तो कोई माल का तोहफा लेके आया, हुजूर ये अदना सा तोहफा कबूल करें। कोई खजूर लेके आया, हुजूर ये कबूल कर ले। जिसकी कबूलियत बारगाह मुस्तफा में हो जाए, वहां माल की वहां माल की कमियत नहीं देखी जाती, वहां दिल की कैफियत को देखा जाता है। कोई मेरे यार खजूर लेके आया है, कोई जनाब माल लेकर आया है, कोई बिलाल आया है, कोई सलमान आया है, तोहफे आते रहे, सरकार कबूल करते रहे। एक उम्मे सुलैम उठी, ये बीबी आई, हुजूर मैं तो नकारा हूं, मालदार नहीं हूं, ताजिर नहीं हूं, बिजनेसमैन नहीं हूं, मेरे पास और कुछ न था, मैं के सही आए हुए हैं, कुछ ना कुछ तोहफा तो दूं। बीबी फिर तू क्या लेके आई है? कहा कोई माल लेके आया है, मैं अपना लाल लेके आई हूं। कोई वाले वालों, मेरे दोस्तों, अजीजों, भाइयों, मुझे पता है आज ये महफिल वक्त पर शुरू होती, लेकिन आपको पता है इस मस्जिद को संवारने वाले, बनाने वाले, सजाने वाले, हमारे इस इलाके की शान, सीरत, मोहसिन, मुनकसिरुल मिजाज, बाअखलाक, बाकिरदार इंसान आज दारे फानी से रुखसत हो गया। मैंने जनाजे में भी कहा था, आज की महफिल उनके इसाले सवाब के लिए है। आज की महफिल का सवाब नहीं, सवाब चुप क्यों गए होगे कि साढ़ा सवाब तो उत्थे चला गया, जिधर देते रहोगे रब और बढ़ाता चला जाता है। ये खजाने किसी मालदार के नहीं है, ये खजाने किसी सरगर के नहीं है कि खुट जाएंगे या मुक जाए। ये मुस्तफा के दर के खजाने हैं, ये रब के अता है। वहां पे वो ऐसा दरिया बहता है, सारी दुनिया रज रज के पिए, एक कतरा भी कम होने में नहीं आता। मैं अर्ज कर रहा हूं किबला, ये आज की जो महफिल है, आज की जो महफिल है, ये क्या महफिल है? देखे वो आए तो कोई माल लेकर आया, कुर्बान जाऊं मैं बीबी तेरे मकाम पर, कुर्बान जाऊं तेरी असमत पर। तो अम्मी खराज तस्लीम पेश कर ले मेरे साथ। ऐ बीबी तेरे मुकद्दर को सलाम करता हूं, तू लेकर आई है तो अपना लाल लेकर आई है। तो पूछो जरा माओ से कि लाल कितने प्यारे होते हैं। स्कूल से थोड़ी सी छुट्टी में ताखीर हो जाए तो माएँ कैसी बेचैन होती हैं, माएँ कैसे बेकरार होती हैं। उनका तो निभाना भी नहीं उतरता, उनको तो पानी भी अच्छा नहीं लगता, और घर वालों को कहती है जाओ पता करो अभी तक मेरा लाल क्यों नहीं आया, वो पढ़ने गया है, देर क्यों हो गई है। माओ को अपने बच्चों से कितना प्यार होता है। मुस्तफा की बारगाह में अपना लाल पेश करने आई है। मैं हदीस तो बाद में बयान करूंगा आगे जाके, वो जो मैंने बयान करनी है। अच्छा लेकिन देखें, सबको लक़ब मिले, इनका लक़ब है खादिम रसूल। और जो माँ आई तो उसने कहा खुवैतिम रसूल, खुवैतिम, खादिम की भी तस्वीर। इसका मतलब क्या बनता है? सही मेरा एक छोटा जिया गुलाम, तस्वीर का मतलब होता है छोटा, अदना। हुजूर आपकी बारगाह कहां, आपका रुतबा कहां, आपका मकाम कहां, हुजूर आपकी शान कहां, आपकी इज्जत कहां। आप तो वो प्यारे महबूब हैं जो साहिब काबा कौसैन है। आपके दर का नौकर तो जबरील है, आपके दर का नौकर तो मीकाईल है, आपके दर का नौकर तो इसराफील है। जहां अबू बकर सिद्दीक बैठे हो, उमर फारूक बैठे हो, हुजूर ये सब आपके दर के नौकर और खादिम हैं। मैं भी एक छोटा सा नौकर लेकर आपकी बारगाह में आया। हुजूर इसे कबूल फरमा लीजिए। यारो कभी तुमने देखा है
وہ शाह अब्दुल रहीम मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, मिलाद तो सारे मनाते हैं ना, तो एक मौका आ ही गया था जब कुछ ना मिला तो टोपी बेच के छोले ले आए और लेके कहा हुजूर ये छोटा सा तोहफा कबूल कर ले। फिर नींद ना आई, बेचैन और बेकरार होके कहने लगे इतनी बड़ी बात, ये मेरे थोड़े से छोले और चने, ख्वाब में सोए तो यार का दीदार नसीब हो गया। देखा मुस्तफा उन्हीं चनों को लेके खुश हो रहे हैं। मुझे वो अंसारी साहबी भी याद आता है, कस्बा के मौके पर सरकार ने कहा ना ले आओ ना सारे अपने अपने जिहाद के लिए माली ताउन करें। कोई लाखों ले आया, कोई करोड़ों ले आया, कोई हजारों ले आया। उसने भी तो सुना ना, कहा यार ने मांगा है खाली हाथ जाऊं। तुम्हें क्या पता इश्क मुस्तफा की महफिलें कैसे सजती हैं, इश्क मुस्तफा का मतलब ही क्या होता है, इश्क मुस्तफा कहते किसको है, जरा सोचे देखें। क्या था, सारा दिन मजदूरी करता रहा, अपने बच्चों का खाना लेकर आया, अब यार का जो फरमान सुना चैन ना आया, भागे भागे एक यहूदी के पास गया, भाई यार ने कुछ मांगा है खाली हाथ जाऊं, कुछ ना पहुंचाऊं, मेरा इश्क दोबारा नहीं करता, सारी रात तेरा कुआं चलाऊंगा। एक मुट्ठ खजूर दे दे, एक साथ दे दे, जो जितना हो सके दे दे, सारी रात डबल शिफ्ट डबल मेहनत, औलाद के लिए नहीं, घर वालों के लिए नहीं, अपना बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए नहीं, अपनी आसूदगी के लिए नहीं, अपनी राहत, अपनी चैन, अपनी कोठी, अपने बंगले के लिए नहीं, ये कर रहा है तो यार के लिए कर रहा है। आया वही छोटा सा टुकड़ा लेकर जब बारगाह मुस्तफा में पहुंचे, आपकी तवज्जो रहे मेरे पास, आपकी तवज्जो मेरे पास रहे, जब वो बारगाह मुस्तफा में, जब आका की बारगाह में, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में पहुंचे और हुजूर को कहा सैयद मेरा ये छोटा सा तोहफा कबूल करें, सरकार ने लिया। बैठे हो, सुभान अल्लाह, 2 मिनट बाकी हैं, तो सोच लो। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, रिसालत, या सुभान हादरी, या उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद। वंजम लेना ना बाप पढ़ लेते, ये नारा भी लगाने का मतलब है, मैं भी जाने के लिए नहीं आया, इन लोगों की मोहब्बतें हैं, प्यार है, आप लोगों का खुलूस है जो खींच के लेके आता है। विजुअल होगा शरीफ के महीने में मसरूफियात के दिन होते हैं और आना जाना और सारा सिलसिला चलता रहता है, लेकिन यकीन जाने आपने पिछले साल भी देखा था, मुझे जितने बजे भी टाइम मिला है मैंने कभी इसका नहीं महसूस किया, आज भी नहीं करना, अपनी बात पूरी कह के जानी है और उस वक्त तक कहता रहूंगा जब तक आप सुनते रहोगे। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, थके नहीं दूंगा आपको, आप थक भी नहीं सकते। मौजू मेरे पीछे ये टाइटल देखा है, महफिल इश्क मुस्तफा, इश्तिहार छपे हैं, आपने देखा कि वीडियो पैगामात चले हैं, इश्क मुस्तफा होता क्या है यार, जरा देखो तो सही। इश्क इसका नाम है, कोई अपना लाल भी किसी को देता, ईमानदारी से बताए, औलाद वाले बैठे हुए हैं, कोई अपना बच्चा अपनी बहन को देकर राजी नहीं होता, अपना बच्चा कोई अपने रिश्तेदारों को देकर राजी नहीं होता, कुर्बान क्यों ऐसी मां पर अपना लाल लेके गई। अच्छा सुने भाई, चंद दिन बीत गए, आई ना सैयद कुछ नहीं मांगती, गुलाम देके गई थी। मेरे किबला मोहतरम मुफ्ती मसूद खान साहब नक्शबंदी, और माशाअल्लाह बड़े दिनों बाद हजरत की जियारत भी नसीब हुई। हाँ, ये तो फिर नाम ही नाम है ना, ये तो हमारे जनूबी पंजाब की नाम की भी पहचान है, जिस नाम में फरीद आ जाए। चले मैं मौजूद से ना हट पाऊं, मैं आगे बात को लेके चलता हूँ। आई ना कुछ दिनों के बाद, देखा ना दरिया रहमत है जोश में, कहा सही ये जो लाल दे के गई हूं, क्या जगत लेने आई है, अपने बेटे की तनख्वाह लेने आई है, खिदमतगार खादिम जो दे गई है, और जिस तरह लोग करीब अपने बच्चों को नौकरी पे रख देते हैं, क्या कुछ लेना है? या रसूलुल्लाह माल नहीं चाहिए, नहीं चाहिए कोई माल और दौलत और तनख्वाह, क्या चाहिए? हुजूर कुछ नहीं चाहती, बस इतना अर्ज करती हूँ मेरे बेटे को एक दुआ तो इनायत फरमा दे। मुझे लगता है थोड़ा सा जोर खत्म होने लगा, 12 बजे। ये सुनिए, और दरिया रहमत आया जो
یہ حیدر کھڑا ہو جائے، احمد کھڑا ہو جائے، میرے یہ شہزادے آئیں اور ان کے والدین کہیں کہ قبلہ ان کو دعا دے دیں، اللہ صحت دے، عافیت دے، علم دے، یہی دعا ہوتی ہے نا. اب حضور نے جو دعا دی ذرا سنیں. پہلے دعا سنیے، اللہ تعالیٰ تیری اولاد میں برکت دے. 10 اور 12 سال کا بچہ، اللہ تیری اولاد میں برکت دے. اچھا بھائی بات سنو، میری سنو، آپ سمجھدار دوست بیٹھے ہو، کوئی والے کے غشور اور بادشاہ انسان بیٹھے ہو. کتنے ایسے لوگ ہیں، کوٹیاں ہیں، بنگلے ہیں، بزنس ہیں، کاروبار ہے، لاکھوں لاکھ ہیں، اولاد نہیں ہے، تڑپتے ہیں، روتے ہیں، سسکتے ہیں، کبھی کسی سے تمیز، کبھی کسی سے دعا، کبھی ملا، کبھی کچھ، کبھی کچھ. ہمارے ہاں دنیا پور کے اندر بہت بڑا لینڈ لارڈ بندہ، سب سے بڑا بزنس مین ہے، اس کے اپنے بھائی کی اولاد نہیں ہے. 10 دفعہ آیا مجھے کہا حضرت آپ کو عمرے پہ بھیجوں گا، میرے بیٹے کے بھائی کے لیے دعا کرے اللہ اولاد دے دے. وہ مالک ہے، چاہے تو بیٹا دے، چاہے تو قرآن میں ہے، چاہے تو بیٹے اور بیٹیاں، چاہے تو کسی کو، وہ مالک ہے، وہ مالک ہے. بھائی بیٹے اللہ دیتا ہے، بیٹیاں اللہ دیتا ہے، بیٹی رحمت ہے، بیٹے نعمت ہے، بیٹے بھی نعمت، بیٹیاں بھی رحمت. اب کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں شادی کو کئی سال بیت گئے، سب کچھ ہے، اولاد نہیں ہے، کہتے ہیں کیا کریں گے اس جائیداد، کیا کریں گے اس بینک بیلنس کا. یار کوئی بارش تو ہو. اور اولاد کی دعا مانگنا کوئی برا نہیں ہے. حضرت ابراہیم مانگ رہے ہیں، حضرت زکریا مانگ رہے ہیں، اور مانگے اولاد کی دعا مانگا کریں. اور صرف اولاد نہیں مانگنی، نیک اولاد کی دعا مانگا کریں، رب ہب لی من الصالحین کی دعا مانگا کریں. اللہ ایسی اولاد دے جو ہمارے لیے فخر کا باعث بنے، ہمارے لیے سعادت کا. اچھا چلے، حضور نے دعا دی اور 8 یا 10 سال یا 12 سال کے بچے کو اللہ تیری اولاد میں برکت دے. اب اولاد ہو، اچھا 2 ہی چیزیں ہوتی ہیں. بعض اوقات پھر اگلی بات سنیں، اولاد ہے مال نہیں ہے. بچے ہو گئے 8 10 12 15، 2 گھٹ پیاس سے تڑپ رہے ہیں، کھانے کے لیے ہے ہی نہیں. اس کی تقسیم بھی تو اس کی قدرت. کسی کو اولاد دیتا ہے تو مال نہیں دیتا، کسی کو مال دیتا ہے تو اولاد نہیں دیتا. اب جس کے پاس مال ہو اولاد نہ ہو وہ بھی مل جائے، اور اولاد مل جائے اور مال نہ ہو تب بھی پریشانی. اور قربان جاؤ جانی جان نبی پر، سرکار نے دونوں دعائیں دے دی. فرمایا جا انس، تیرے مال میں بھی برکت ہو، تیری اولاد میں بھی برکت ہو. ہوئی برکت کی نہیں ہوئی؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں، ہوئی کتنی ہوئی؟ حضرت انس وہ خوش نصیب انسان ہے. مجھے پتا ہے یہاں میں سارے جانتا ہوں، میرے بہت سارے بزرگ واقف ہیں. اب نوجوان ملتے ہیں تو بعد اوقات کسی کی پہچان نہیں ہوتی تو وہ ذرا ناراض نہ ہویا کرے. بڑے دنوں بعد ملاقات ہوتی ہے تو پہچاننے میں ذرا غلطی ہو سکتی ہے، لیکن جو بزرگ سامنے آتے ہیں میں ان کے چہرے پہچان لیتا ہوں. بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں قبلہ جو بڑے فخر سے کہتے ہیں وہ میرا کنبہ ماشاءاللہ ہوتا ہے. کتنا ہے؟ اور جی 20 فرد ہیں، کوئی کہے گا 30 ہے، کوئی 40، کوئی 50. انس کو جو میرے مصطفیٰ نے دعا دی، شادی ہوئی، آگے اولاد ہوئی، اپنی زندگی میں 100 سے زائد اپنے بچوں کو دیکھا، 100 سے زائد. اور کوئی پوچھتا انس یہ مکہ ہے، مدینہ ہے، بڑے بڑوں کی اولاد ہے، سمجھ نہیں آتی. محفل نہیں ہے کروا، مجھے پیسے ہی ہے. دوسرا صرف سب دیکھنا ہے کچھ ہے حصہ تو آنے دنیا پورا صرف سبحان اللہ. ہم بھی تو دنیا پر قدر اللہ بنے صاحب ہیں ماشاءاللہ. یہ میرے عزیز بیٹھے ہیں، مقصد دنیا پر ان کا چکر لگتا رہتا ہے اور لگنا چاہیے. ہاں تو پتہ لگ گیا اسے کہ کیوں چکر لگ دے، ٹھیک ہے نا جی. ہاں مجھے تیرا بھی لگے گا انشاءاللہ، بے فکر ہو جا. اللہ تعالیٰ سب کو آسودگی عطا کرے. میں یہ عرض کر رہا ہوں قبلہ کہ حضور نے دعا دی تو پھر اثر کیا ہوا؟ اپنی زندگی میں 100 سے اولاد، اس میں معیشت، اس وقت کی معیشت کیا تھی؟ اس وقت کی معیشت کا دار و مدار کس چیز پہ تھا؟ اور آج بھی اللہ کی عزت کی قسم ہے جو کاشتکاری کی معیشت ہے اللہ نے اس میں برکت ہی بڑی رکھی ہے. میں اس میں کم نہیں آؤں گا، ایک الگ موضوع ہے، لیکن میں آپ بتاؤں مال میں کیسے برکت ہوئی. مدینے میں معیشت کا دار و مدار کس پہ؟ آج بھی اور اس وقت بھی.
मदीने जाए, कोई भी जाए और खजूरें ना लेके आए और फिर अजवा ना मिले। मुझे तो कोई आए ना तो क्या हालत में मदीने शरीफ से आए, मुबारकबाद भी दी, साल का भी अजवा भी खिला। खजूरें तो सारी सुभान अल्लाह मदीने की, फिर अजवा का तो सुभान अल्लाह। अच्छा भाई खजूरें कब लगती हैं? दिसंबर में। बोलो मुड़ाए बैठे हुए इंग्लैंड के तो पता ही नहीं कि पूरा कदम लग गया। कब लगती है खजूरें? दिसंबर में। ठीक है, समझदार है वो सारे चुप पे उसका पता है। खजूरें लगती हैं जुलाई और अगस्त में, सावन में खजूरें पकती है ना। खजूरें पक के पता ही नहीं बता रहा, खजूरें पकती हैं इन महीनों में। लेकिन हजरत अनस कुर्बान जाऊं तेरे नबी की दुआ पर, अल्लाह की इज्जत की कसम है, जो है हजरत अनस का बाप साल में 2 मरतबा फल देता था। और सर्दियों में भी खजूरें, गर्मियों में भी खजूरें ताजी। पूछने वाले पूछते अनस खजूरें तो गर्मियों में लगती हैं, तेरे पास सर्दियों में कैसे लगती हैं? वो कहता चुप रहो, यार ने दुआ कर दी थी। अच्छा ये तो हो गया, अभी तो मैं साहबी की बात कर रहा हूँ, उसकी हदीस तो बयान कर दी मैं। हजरत अनस कहते हैं मस्जिद नबी में मैं सरकार के साथ था और मैं आका के साथ चला, और जब मस्जिद के दरवाजे पे पहुंचा तो बैठे हो, आज नालैन का नक्श हो तो छूते हो, लोग इमामे पे सजाते हैं नक्श। और कुर्बान जो अनस तेरे मुकद्दर पर, यार के नालैन जोड़े जब भी उठाने अनस उठा लेता था। वाह तेरे मुकद्दर पे कुर्बान यार। इसको इश्क कहते हैं, इसको मोहब्बत कहते हैं, इसको एहतराम कहते हैं। सुने, उन्होंने नालैन उठाए और बाहर आए, कहते हैं इन दसुद्दतिल मस्जिद अल मस्जिद नबवी, मस्जिद नबी के जब दरवाजे पे पहुंचे बाहर, हमने देखा कि एक शख्स खड़ा था। वहां खड़े होते हैं, बहुत सारे लोग खड़े होते हैं, एक बंदा खड़ा था, उसने सरकार को देखा, सलाम पेश किया। सलाम पेश करने के बाद कहने लगा या रसूलल्लाह मेरा सवाल है, पूछे कयामत कब आएगी? कभी कभी ना इन सारे चीजों से देख के कभी कभी रोना भी आता है कि हमारी कौम की तरबियत नहीं है उसकी। नारे लगाए, हाथ खड़े किए, झंडे लहराए, अल्लाह अल्लाह खैर से। अमली तौर पे हम कितने कमजोर होते चले गए। फिक्र है किसी? हाजी साहब ने जितनी जिंदगी गुजारी, सोनी गुजारी, फिर आखिर आज हमने देखा नहीं अपने हाथों से मट्टी दे के आए। आखिरी मकान कब्र है। कोठियां बना लें, बंगले बना लें, जो मर्जी कर लें, ज्यादा खबर में ऐसा। दुनिया कमाने के लिए हम सबको बहुत फिक्र हो रही है, बिजनेस करने के लिए बहुत फिक्र है, कारोबार करने के लिए बहुत फिक्र है। हंसने की बात नहीं है, रोने की बात है। कितने हम में से बंदे हैं जो सुबह की नमाज में आएंगे? कितने हम में से लोग हैं जो सुबह बाद नमाज पढ़ेंगे? हम बाजमात नमाजें कब अदा करेंगे? हुजूर की आंखों को ठंडक कब पहुंचाएंगे? फिक्र थी सही, हम तो नहीं जानते थे क़यामत भी होती है। आप आयो कहा दुनिया आज से क़यामत आनी है, सही डर लगता है आएगी कब? नहीं कहा मेरे नबी ने, कोई बात नहीं है, ना पूछ क़यामत कब आएगी। खैर है, सवाल क्या किया हुजूर ने? उसने पूछा क़यामत कब आएगी, फौरन रिप्लाई किया और जवाब दिया मा अदत्ता लहा। क़यामत कब पूछता है, तैयारी कितनी की है? और देख लो कितना सुभान अल्लाह बोली हुई, तैयारी की बात है ये। सुभान अल्लाह। ये तो वैसे है ना, एक बच्चा रोज पूछे इम्तिहान कब होगा, इम्तिहान कब होगा, इम्तिहान कब होगा, और बंदा मुझे पढ़ता भी है, न दिन को किताब खोली, न रात को, न देखा न पढ़ा, बस यही फिक्र है कि एग्जाम कब होने हैं। एग्जाम तो होने हैं, पहले तैयारी तो हो। क्या तैयारी है तेरी? लोग इस हदीस को भी बेअमली पे ले जाते हैं। कोई बेअमली नहीं थी, कोई सहाबी बेनमाजी नहीं था, कोई सहाबी ज़कात से मुनकर नहीं था, या ज़कात अदायगी में गफलत नहीं थी। कितने लोग हैं हम में जो सालाना ज़कात का पूरे हिसाब करके, माशाल्लाह इस मस्जिद में मुफ्ती साहब ने कितने माशाल्लाह यहाँ लेक्चर स्टार्ट किए हैं, कितनी चीजें बताई हैं, फिर भी हम वहीं पे वहीं खड़े। कब हम उसकी तैयारी करते हैं? कोई भी अमल नहीं था, ज़कात पूरी, नमाज पूरी,
روزے پورے، صدقات خیرات سب پورے، لیکن یہ سارے کرنے کے بعد بھی ان پہ ناز نہیں تھا، غرور نہیں تھا۔ میں تو ان لوگوں سے بڑا حیران ہونا جو رات کو تہجد پڑھ کے صبح بتاتے ہیں ماشاءاللہ میں نے رات 10 رکعتیں پڑھی تھی، ہمارے دسنے والی ہوتی تو رب رات کو رکھتا تھی۔ یہ تہجد کی نماز وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، یہ جو رات کی نماز تہجد کی رب نے رکھی ہے، اس کا مطلب ہی یہی ہے بندہ آ تو میری بارگاہ میں اس وقت آ جب تجھے کسی کو بھی پتہ نہ ہو، یا تم ہو یا میں۔ اس نماز کا وضع کسی سے پوچھ، جس کو یہ لذت حاصل ہے اس سے پوچھ۔ پڑھنی اس لیے ہے کہ صبح 10 بندوں کو میں نے بتانا ہے۔ کوئی صحابی میں عمل نہیں تھا، پورے طریقے عمل پہ کاربند تھے، لیکن غرور نہیں تھا۔ جب حضور نے پوچھا تیاری کتنی ہے، روکے ہی کہا ہوگا حضور نہیں ہے میرے پاس روزوں کی کثرت، نہیں ہے میرے پاس نماز کی کثرت، نہیں ہے میرے پاس صدقات کی کثرت، حضور اعمال کی کثرت نہیں ہے، نہیں ہے۔ میں نے کہا بے عمل نہیں تھے، کرتے تھے، پر ان پہ اتنا غرور نازا نہیں ہوتے تھے۔ اچھا یہ کہا نہیں ہے، یہ کہا نہیں ہے، اس پہ غرور نہیں تھا۔ قربان حیدر سیفی صاحب عشق مصطفیٰ کی محفل سجانے والے، تیرے عین موضوع پہ جملہ آیا ہے، ان سب کو کہا تھے پر کہا نہیں، کثرت نہیں ہے حضور، اتنے نہیں ہیں، ان پہ کوئی میری جرت نہیں کہ کچھ کہہ سکوں، پتہ نہیں میرا سجدہ اس کی بارگاہ کے لائق بھی ہے کہ یہ نہیں ہے، میرے دل کی وہ کیفیت ہے یہ صحیح کہ اس کو سجدہ کروں۔ پتہ ہے وہ سجدہ کیا ہوتا ہے؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تم ایسے اللہ کی عبادت کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ بتاؤ آج جتنے جوان بڑے چھوٹے بیٹھے کس کی عبادت ایسی ہے جو اللہ کو دیکھ رہا ہو؟ پھر حضور نے کہا کم از کم اتنا تو ضرور ہو کہ جب تم عبادت کرو تو تم یوں تو سمجھو کہ تم اللہ کو دیکھ، یوں نہ ہو تو یہ تو سمجھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ ناراض ہونے والا ہو جاؤ، مجھے کیا ہے، ایک اور قربان کو ایسا سال رسول کو نہیں بلانا۔ ہماری نماز کیا ہے؟ نہ خدا کو دیکھنا ہے نہ یہ سوچنا کہ خدا دیکھنا ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ فلاں کس طرح پڑھا، اس کے پاؤں ٹھیک ہیں، اس نے سجدہ صحیح کیا ہے، ہاتھ آگے تھے کہ پیچھے تھے، وہ کر رہے تو اپنی بنا، اپنی سوال، دوسروں کو دیکھی جا رہا ہے کہ کس کے ہاتھ آگے ہیں، کس کے پیچھے ہیں، کس کے لمبے ہیں، کس کے چھوٹے ہیں، کس کے اوپر ہیں، کس کے نیچے ہیں۔ یہ ہے نماز کی کیفیت۔ اور صحابہ سے نماز کا پوچھ، وہ میں جن کا کہہ رہا ہوں جن کو فخر نہیں تھا لیکن حالت کیا تھی، پوچھو علماء کرام سے۔ ایک غزوہ کے موقع پر 2 نوجوانوں کو حضور نے مقرر کر دیا، تم پہرا دو۔ ایک نے کہا دونوں بیٹھے رہیں گے تو فائدہ نہیں ہے، تو سو جا، ایک سو جائے ایک پہرا دے گا، پھر وہ دوسرا اٹھ جائے گا۔ وہ بیٹھا یار ایسے بیٹھا کیوں، ایسا کیوں وقت گزارا؟ اللہ اکبر، نماز کی نیت باندھی۔ دشمن نے دیکھا ایک سو رہا ایک عبادت میں، اس نے تیر چلانا شروع کیا، ایک تیر چلا، 2 چلے، 4 چلے، 5 چلے، پورا جسم زخم سے چھوڑ دیا۔ پر نماز کی ایسی لذت تھی کہ نماز چھوٹی نہیں۔ ایک نماز میں بجلی چلا جائے، پنکھا بند ہو جائے، سلام بعد میں پھرتا ہے، شور کرنے ہوتا ہے، یہ ہماری نمازیں، تیر چلتے رہے، چھلنی ہوتا رہا پورا جسم، کوئی پرواہ نہیں، پتہ نہیں جسم سے کتنا خون نکلا۔ اب یہ تو مفتیان بتائیں گے کہ وضو وہ پتہ نہیں وضو والا کیا مسئلہ ہو، ایسے لوگوں کے کیا وضو ہوتے تھے اور کیا نمازیں ہوتی تھی۔ آخری لمحہ آیا تو بڑی مشکل سے ساتھی کو اٹھایا، اس نے دیکھا کہ یار تو زخموں سے چھوڑا چھوڑا بلکہ اس جان دنیا سے جانے والا ہے۔ اس نے کہا کیا ہوا، دشمن نے حملہ کر دیا، مجھے کیوں نہیں اٹھایا؟ اس نے کہا تیرے اٹھانے کا ہوش ہی کب تھا، میں تو یار کی بارگاہ میں جو حاصل کر سکتا۔ ایسی نمازیں تھی ان کی، یہ عبادتیں تھی، فخر نہیں ہے ان چیزوں میں، ان کو فخر نہیں ہے۔ کہنے لگا حضور یہ تو کچھ نہیں ہے، اب ایک میرے پاس سرمایہ ہے، دولت ہے، حضور عرض کرو یہ کیا چیز ہے جو میں آپ کی بارگاہ میں پیش کر، کیا چیز ہے جس کو قیامت کے لیے پیش کر سکتا ہوں، کیا
چیز ہے جس کی وجہ سے قیامت کا پوچھ رہا ہوں؟ حضور نے فرمایا بتاؤ، جب اعمال کی کثرت نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ کہا وَلَٰكِنِّي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، میں اللہ سے بھی پیار کرتا ہوں، اللہ کے رسول سے بھی پیار کرتا ہوں، مجھے محبت ہے خدا سے۔ نہ بولنا یا سارے نہ بولنا، چاہے سارے چلے جاؤ، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ کہنے لگا حضور مجھے محبت ہے خدا سے، مجھے محبت ہے مصطفیٰ سے۔ میں اس کو یوں کہہ دیتا ہوں، مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے، مجھے عشق ہے تو مصطفیٰ سے ہے۔ یہ ہے میرا سرمایہ، یہ ہے میری دولت کہ میرے دل میں اللہ رسول کا پیار بسا ہوا ہے، اور جس کا پیار بسا ہوا ہو۔ ادھر کملی والے نے بھی جب سنا تو کیا ارشاد فرمایا، اور فرمایا پھر پریشان نہ ہو۔ بیٹھے ہو؟ پریشان نہ ہو، قیامت آج آ جائے تب بھی پریشان نہ ہو، کل بھی آئے پریشان نہ ہو۔ حضور کیوں؟ فرمایا جس سے تو پیار کرتا ہے نا، جس سے تو پیار کرتا ہے نا، جس سے تجھے عشق ہے، عشق کے مصطفیٰ کی محفل سجانے والے یہ پورے 15-20 دن محنت کوشش، بھائی اس کو ٹائم لے لیا، پتہ نہیں پہلا فلیکس بھی بنا لیا، میں نے کہا میں نہیں آ سکتا۔ اچھا نہیں نہیں آ سکتے تو پھر چینج کر لیتے ہیں، 29 کو رکھ لیتے ہیں۔ محنت ہے نا، کوشش ہے نا، یہ اسٹیج بنانا، آنا، سارا کچھ کرنا، کوئی اس کو دنیاوی لانا چاہیے ان کو اس محفل کرنے سے۔ اور یہ میں یہ بھی کہہ دوں، یہ تو سمجھ بیٹھنا چاہیے کاروبار بڑھ جائے گے، یہ بڑھ جائے گا، یہ ساری چیزیں ہیں، یہ سب کچھ کیا ہے تو وجہ ہے یہی وجہ ہے کہ نہیں ہے؟ عشق مصطفیٰ ہے وجہ۔ تو حضور نے فرمایا پھر پریشان نہ ہو، میں آج کہنا چاہتا ہوں کہ سچے دل سے، سچے دل سے، سچی نیت سے حضور کی عشق مصطفیٰ کی محفل کو سجاتے ہیں، مجھے اللہ کی عزت کی قسم ہے، رات کے اس پہر تھکاوٹ کے باوجود میں سچی بات کہہ رہا ہوں، میں سچی بات کہہ رہا ہوں، میں سچی بات کہہ رہا ہوں، وہ یہاں بھی مصطفیٰ کے ساتھ ہیں۔ قبر میں جس کو سلا کے آئے ہو، قبر میں بھی مصطفیٰ کے ساتھ ہیں، اور جب قیامت کے دن اٹھیں گے تو میدان محشر میں بھی مصطفیٰ کے ساتھ ہیں۔ ہم ہر لمحے سرکار کے ساتھ ہیں۔ جو محبت اور عشق کرنے والے ہیں میرے مصطفیٰ اپنی بارگاہ سے ان کو جدا کرتے ہی نہیں ہیں۔ سنو، جب حدیث یہ حضور نے کہہ دی نا، اب جس صحابی کا میں نے ذکر کیا ہے، کچھ علماء سے حضرت صاحب بیٹھے ہیں، تصحیح کر دیں گے، چھوٹی موٹی غلطیاں معاف کر دیں گے، کچھ خطابت میں لفظ اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں۔ حضرت نہیں بیٹھے، ایک منٹ ہماری کلاس میں نہیں ہے، ذرا صبر کرو، مجھے ذرا آج ان سے بات کر رہے ہیں۔ عابد نے مجھے ویسے پہلے بھی کہا تھا کہ آج ہمیں ذرا کچھ ایسا سناؤ کہ ہمارے دل بچ لیں۔ بچلنا چاہتے ہو تو بچ لو پھر۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں، پتہ نہیں تو آپ کو خوشی تھی ہو یا نہ تھی ہو یہ حدیث سن کے، جس نے بیان کیا ہے ذرا اس سے پوچھو کہ اسے کتنا خوشی ہے۔ جس نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے ذرا اس سے پوچھو، اے انس ذرا تو بتا، تیرے سامنے جو یار نے کہا تھا جو جس سے پیار کرتا ہے وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ تجھے چوکی خوشی ملی ہے، بیٹے بیٹھ جا، احمد بیٹھ جاؤ یہیں پہ، رکھ دو جگ کو، یہ علماء نے پی لیا، باقیوں کی خیر ہے۔ جو یہ ان کو میں پلا رہا ہوں روحانی حساب میں، یہ تو پینے دو نا۔ توجہ ہے آپ کی؟ اے انس چوکی خوشی ہوئی تمہیں؟ میں نے یہ تقریر کی، یہ حدیث بیان کی، پتہ نہیں تمہیں کتنی خوشی ہوئی ہے، مجھے نہیں پتا، میں کسی کے دل کی راہ نہیں جانتا، لیکن اس نے جس نے اس حدیث کو بیان کیا اس نے بڑے قیمتی جملے کہے، کہنے لگے اللہ نے بڑی نعمتیں دی تھی، ایمان ملا یہ بڑی نعمت، قرآن ملا یہ بڑی نعمت، ہاں سب کچھ اللہ نے نعمتیں دی ہیں، ہم کبھی بھی اتنا خوش نہیں ہوئے جتنا سرکار کے اس فرمان پہ خوش ہوئے ہیں کہ جو جس سے پیار کرتا ہے یہاں بھی اس کے ساتھ ہے، وہاں بھی اس کے ساتھ ہے۔ اتنا نہیں، کہنے لگے پھر گواہ ہو جاؤ میں ابو بکر سے پیار کرتا ہوں۔ چلو تھوڑی یہ سبحان اللہ کی بات ہے۔
नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, जश्न ईद मिलादुन नबी। ओ भाई याद रखो, ये सोशल मीडिया का दौर है। बड़े बड़े अंधे लोगों को राह दिखाने के लिए यूट्यूब पे, फेसबुक पे और चैनल खोल के बैठ गए। खुद नबी ने अंधों का हाथ पकड़ोगे तो गढ़ू में गिरोगे। ये अजीब दौर आ गया है कि यजीद को यजीद को मनवाने के लिए लोग तुल गए हैं। मेरे पास तो मुहर्रम में आम लोगों में कोई पर्ची देना, हजरत फलां के बारे में क्या कहते हो, फलां के बारे में क्या, और मैं कह रहा हूं अच्छा हो गया, क्या कहना है, दुनिया हो गई है कहते कहते, कौन किसी ने माना सुना है। और एक बात याद रखो, एक बात याद रखो, ना लड़ो। जो जिससे प्यार करता है उसी के साथ होगा, जिसको यजीद से मोहब्बत है वो उसके साथ होगा, जिसको हसन हुसैन से प्यार है वो उसके साथ होगा। हजरत अनस कहते हैं लोगों गवाह हो जाओ, मुझे मोहब्बत है अबू बकर सिद्दीक से। मैंने कहा मुझे मोहब्बत है अल्लाह से, मोहब्बत है रसूलुल्लाह से, मोहब्बत है खलीफतुल रसूल अबू बकर सिद्दीक से, मोहब्बत है उमर फारूक से, मोहब्बत है उस्मान गनी से, मोहब्बत है मौला, हमें मोहब्बत है हसनैन से। अब आगे हमने बोलना है, हमें मोहब्बत है गौसे जली से, हमें मोहब्बत है मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी से, हमें मोहब्बत है फरीदुद्दीन गंजे शक्ल से, हमें मोहब्बत है दाता अली हजमेरी से, हमें मोहब्बत है हुजूर के हर गुलाम से। जो ठिकाना उनका होगा वही ठिकाना हमारा। आखिर में वैसे जो मैं तकरीर बना लेके आता हूँ ना, वो तो फिर बहुत लंबी चौड़ी हो गई। आखिर में एक बात, आखिर में जैसे मेरे साथी कहते हैं ना आखिरी कलाम, चलो तुझे साढ़े भी आखिरी कलाम सुन लो। मैं चाहता हूँ आज जब जाए ना यहाँ से तो एक दिल में ज्यादा लेके जाए, शक मरे हर जाए हुजूर के इश्क और मोहब्बत को न छोड़। हमें अल्लाह ने वो नबी दिया किबला जिससे वो भी मोहब्बत करते हैं जिनमें मोहब्बत होती नहीं। शायद कराची की सैर करने की अलग मजा है, लेकिन यहां पे बैठ के जरा बात को समझना है। जिसमें मोहब्बत ना हो लोग कहते हैं संग दिल। क्या बोलते हैं? संग किसको कहते हैं? पत्थर। पत्थर दिल है जी, पत्थर दिल। मैं तो आपको जब याद सकता हूँ मैं जेड़ी तकरीर कर रहा हूँ असर न करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। तुम्हारे दिल बड़े नरम है, रकीक है, रकीक और कल्ब है। हजूर ने दिल की शक्ति से गुनाह मांगी है, लेकिन कहते हैं पत्थर में मोहब्बत नहीं होती, बाकी नहीं होती। पत्थर को क्या पता कि मसूद खान का पाँव है या कुर्बान हैदर का पाँव है? पत्थर तो पत्थर ही है। लेकिन कुर्बान जब सरकार उम्मा आमना के शिकम में थे ना, बीबी आमना कहती है पत्थर पे पाँव रखती थी तो पत्थर भी मोम बन जाया करता। और लंबा चौड़ा हो जाएगा, मैं तो एक ही जुमला कह देता हूँ, आएगा जबले हौद पे। आज मदीने का प्यारा पहाड़, जो भी मदीने शरीफ जाए सारा कुछ देखे तो जबले हौद भी तकता है। पहाड़ तू चंगा है यार, तेरे नाल बड़ी मोहब्बत प्यार है, तेनू क्यों है? हजूर ने फरमाया था हाज़ा जबलुन, और दुनिया वालों ये जबल है, जबल जबल जबल, पहाड़ पत्थरों का बना हुआ है। लोग कहते हैं जिसमें मोहब्बत ना हो वो पत्थर है, पर सुनो हाज़ा जबलुन युहिब्बुना, है पत्थर है पहाड़ पर हमसे करता है प्यार। या रसूल अल्लाह ये पहाड़ प्यार करता है आप? फरमाया हाज़ा जबलुन युहिब्बुना व नुहिब्बुहु, वो हमसे प्यार करता है, हम उससे प्यार करते हैं। लेकिन मैं जो सुनाने जा रहा हूँ एक आखिरी जो मैंने कहा था, मैं खड़ा होकर तकरीर कर रहा हूँ, सरकार भी खड़े होकर खिताब करते हैं। मस्जिद नबवी आज भी उस बनाना का वो किल्लत सतून मौजूद है। ये जो लोग जाते हैं ना जी ख्याल में जन्नत में जाना नसीब हो जाए तो उस सतून को ढूंढते हैं, केड़ा सतून नहीं बोलते। सारे ही सतून अच्छे हैं
پر اس سے تو ان کی شان ہی نرالی ہے. حضور کھڑا ہو کے خطبہ دیتے, اور شہرت کا تقاضا بڑھ گیا. ایک بی بی تھی, اس کا ایک غلام تھا درخان. اس نے کہا صحیح کھڑے ہو کے خطبہ دیتے ہو, لوگ زیادہ ہو گئے ہیں, اجازت دو تو ممبر بنواؤ. قوم میرے جوانوں, ممبر کی عظمت کو برقرار رکھا کریں, ممبر پہ بیٹھنے والوں کی قدر کیا کریں. وہ میرا بھائی کہہ رہا تھا نذرانہ لے کے کہ نعت خوانوں اور مولوی بھی واپس میں لگتی ہے. نہیں لگتی, لگتی ہے تو اس قوم سے لگتی ہے جو علماء کی قدر نہیں کرتا, تربیت نہیں کی. جو 5 وقت کی نماز پڑھا ہے اس کے لیے ہمارا معیار کیا ہے؟ جو 5 منٹ نعت پڑھ کے چلا جائے اس کے لیے معیار کیا ہے؟ سال بعد ہم اگر 1000 روپیہ پتنی اور 4000 ہو سکتا ہے, 9.5 میں تدار ہو گئے. کوئی دیکھے نا پورا سال امام پہ احسان جتنا تھے. بچوں کو بھی پڑھائیں. جنازہ ہمارے شہر کا, اب کے گاؤں کا بڑا جنازہ تھا. امام صاحب تو ساتھ ساتھ ہے, دعا بھی مانگیں گے, جنازے میں بھی جائیں گے, تعزیت کے لیے بھی بیٹھیں گے. جب ان کی خدمت کی باری آتی ہے تو ہمارا معیار بدل جاتا ہے. نعت خوانوں سے کوئی گلا نہیں ہوتا, قوم سے گلا ہوتا ہے اپنے. اور یہی میں آپ کو بتا رہا ہوں, ہمارے سنیوں میں جو نقصان ہو رہا ہے یہی ہو رہا ہے. آج ہر چھوٹا بچہ اٹھ کے نہ کہتا ہے نعت خوان بنتا ہے. یہ لوگ جو ہے دین کون سیکھے؟ یہ ممبر خالی نہیں ہے, کوئی صحیح رہنمائی کرنے والا نہ ہو. جو حلا اس ممبر پہ بیٹھے خود بھی گمراہ ہو اور تمہیں بھی گمراہ کریں, اور اس گمراہی میں ہم اپنا حصہ ڈال رہے ہیں. ناراض نہ ہونا, سمجھے بات کو ذرا. اس ممبر کی عزت کرو, اس ممبر کی عظمت کا خیال رکھو. وہ بی بی نے کہا ممبر بنوا دے, تو ممبر آ گیا, چلے یار آ گیا ممبر. دوسرا ایک کوڑیا گالی سنتے والا کوڑی کیسو آ گیا ممبر. سرکار ممبر پہ جب لگا بلاؤ سائنسدانوں کو, اور قربان وہ لوگ جو ہر بات کو عقل پہ ناپتے ہیں. یہ بات عقل میں نہیں آتی کہ تیری عقل ہے کس کھاتے کی, وہ تو ہے ہی بھی عقل. ہر چیز کو عقل پہ تولے, لیکن جب بارگاہ مصطفیٰ کی بات آ جائے تو عقل قربان کو, ہاں اپنی عقل کو مصطفیٰ کے سامنے قربان کرے گا تو مسلمان بنے گا. اگر عقل پہ لے کے چلے گا تو کیا بنے؟ کچھ بھی نہیں بنے. پھر عشق نہیں آ سکتا. اعمال کی بنیاد عشق پہ رکھنی پڑے گی. لاؤ سائنسدانوں کو بٹھاؤ عقل کو. اور یہ حدیثیں ہیں بخاری و مسلم میں موجود ہیں. ہوا کیا؟ رسول ممبر پہ بیٹھے, کسی کے رونے کی آواز نہیں, صرف رونے کی, چیخنے. جس طرح اونٹنی کا بچہ اونٹنی سے بچڑ جائے تو وہ آوازیں, وہاں عرب میں لوگ اونٹ پالتے تھے نا, تو انہوں نے وہی مثال دے دی. وہ جس طرح اونٹنی آواز نہیں ہوتی, اس طرح کوئی چیخ رہا. کون ہو رہا ہے؟ مسجد میں. ادھر دیکھا سارے ٹھیک ہیں. وہ غور کیا تو کچھ اور رونے والا نہیں تھا. وہ کھجور کا خشک تنا جس سے حضور ٹیک لگا کے کھڑے ہوتے تھے, آج جب ممبر پہ آئے تو حضور کی جدائی میں وہ کھجور کا تنا رو رہا ہے. میرے قربان حیدر سیفی کے کوشش سے محفل میلاد میں آنے والوں ذرا سوچو, علماء نے کتنی باتیں لکھی ہیں, ان سے پوچھیں. یہ پڑھنے والے مدرس لوگ ہیں, مفتی لوگ ہیں, ہم تو ایویں ٹوٹ پھر کے جب گزارا کر لیتے ہیں. تو یار کھجور کا تنا حضور کے ہجر میں روئے, جن کے لیے حضور روتے رہے, یہ بھی کبھی حضور کے لیے روئے؟ کیا سرکار تمہارے لیے نہیں روئے؟ نہیں پتا کسی کو. کیا حضور نے ہمارے لیے آنکھوں سے آنسو نہیں بہائے؟ کتنے دردناک انداز سے سرکار اپنی امت کے گناہگاروں کے لیے روتے رہے. یہ بھی کبھی حضور کے عشق میں روئے ہیں, یہ بھی کبھی حضور کے ہجر میں روئے ہیں. پتہ نہیں کس کس کھاتے میں روتے پھرتے ہیں. اپنے وقار کو, اپنی عزت کو, اپنی عظمت کو ختم کیا ہے. مختلف چیزوں کے رونے کے بارے میں چکر میں آ کر روئے وہ جو عشق مصطفیٰ میں, ہجر مصطفیٰ میں, اور جو یار کے ہجر میں روتا ہے پھر عظمت بھی پا جاتا ہے, اس کو شان
کیا خیال ہے سرکار کو بے پرواہ ہے؟ وہ جو ایک پرندے کا رونا نہ برداشت کرے گا. اور کوئی والے والوں خدا را کچھ عقل و شعور کے ناخن لے. اور پرندہ رو رہا ہے تو حضور نے کہا کس نے اس کے بچے یا انڈے کھائے؟ واپس کرو. یہ مجھے شکایت. وہ جو اونٹ یار کے قدموں میں دھارے مار کے روئے والے کی طرح شکایت کر رہا ہے, وزن زیادہ ڈالتا ہے, چارہ کم دیتا ہے, خبردار آج کے بعد یہ نہ کرنا میں رحمت للعالمین بن کے آ گیا. یا انسان انسان کے گلے کاٹ رہا ہے, نفرتیں پھیلائی جا رہی ہیں, فرقہ واریت کو ہوا دی جا رہی ہے, ایک دوسرے کو کافر و مشرک کے فتوے لگائے جا رہے ہیں, اختلاف رائے کو مخالفت بنا لیا جاتا ہے. اختلاف رائے کا ہونا کوئی بڑی بات نہیں, یہ رحمت ہے, لیکن اس کو مخالفت بنا دے. کب سیکھے گے یہ جوان؟ کیا ان جوانوں کو یہی تھا محفل ملاپ کرا لی یہی تعلیم و تربیت ہے؟ جس کا نظریہ یا جس کی سوچ آپ کی سوچ سے نبی ہے کافر, وہ گستاخ, وہ واجب القتل نہیں. یار کچھ سوچنا پڑے گا. ایک کھجور کا خشک تنا رو رہا ہے, سرکار نے ممبر چھوڑا. نہیں سمجھے تو میں کیا سمجھا سکتا ہوں؟ صرف ممبر چھوڑا ہوگا. ایک منٹ, ممبر چھوڑا ہوگا, ممبر چھوڑا تو خطبہ بھی چھوڑا, تقریر بھی چھوڑی, بتایا دنیا کو تقریریں خطبے یہ بات کی چیز ہے. کسی روتے ہوئے کو ہنسانا یہ سب سے پہلی چیز ہے. لوگ نماز پڑھنے جا رہے ہیں, لوگوں کو رلاتے جا رہے ہیں, کسی کو گالیاں دیتے جا رہے ہیں. کدھر جا رہے ہو نماز پڑھنے؟ اللہ اکبر. حضور کے سامنے ایک عورت کا ذکر بس نہیں, نمازیں چوکی ہے, عبادت گزار بہت ہے, اچھی ہے, بہت کچھ ہے, رویہ ٹھیک نہیں ہے. رویہ ٹھیک کرو. رویہ ٹھیک نہیں ہے. نمازیں بہت ہے, روزے بہت ہے, حج بہت ہے, زکاتیں بہت, عبادت بہت ہے, رویہ ٹھیک نہیں ہے لوگوں کے ساتھ. اس کا جو بھی اس سے بولے اس سے تکلیف ہوتی ہے. اس سے سرکار نے فرمایا یا فی النار, ایسی عورت اپنی باتوں کے باوجود جہنمی ہے. یہ فتویٰ جو مصطفیٰ نے دیا. ایک اور عورت کا ذکر ہوا, نمازیں روزے تو واجب ہی ہیں, فرض فروض واجب پڑھ لیتی ہے, زیادہ عبادت گزار نہیں ہے, پر اخلاق بہت اچھا ہے. کسی کو اس سے تکلیف نہیں پہنچتی, کسی کو اس سے دکھ ہون چپ تھی, کسی کو اس سے دکھ نہیں پہنچتا, کبھی کسی کو ستایا نہیں ہے. عبادتیں تھوڑی ہیں لیکن اللہ کے بندوں کا خیال بہت ہے. دل میں خوف ہے کہ کوئی اللہ کا بندہ ایسا نہ ہو, بندی ایسی نہ ہو جس کو مجھ سے تکلیف پہنچے. رحمت اللہ علیہ نبی نے سنا فرمایا یا پھر جنت, میں اللہ کے نبی زمانہ دیتا ہوں یہ جنتی ہے. یہ جنتی اور جہنم کا پیمانہ حضور نے بنایا ہے. حضور اس کھجور کے تنے کو روتا ہوا نہ دیکھ سکتے. ٹھیک ہے, مہربانی سے مجھے ویسے بتا دیں, اسپیکر میں کہنے کی ضرورت نہیں. اب بات کروں یا اس کا یہ 2 منٹ پڑھ دوں. آپ کا کیا خیال ہے؟ ویسے تو پیچھے امام اللہ ہو